السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا رکوع آیت نمبر 40 سے 46 تک مشتمل ہے۔ پچھلے 4 رکوعوں میں عام پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے فرائض کو پہچانیں، رب کی بندگی اختیار کریں۔ انسان کا مقام بتایا تھا کہ وہ رب کا نائب اور خلیفہ ہے، اور انسان کی عبادت یہ ہے، انسان عبادت یوں کرے کہ وہ اللہ کی خلافت کرے۔ ساری کائنات بے چون و چرا اللہ کی بات مانتی ہے، اور پوری کائنات کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، صرف ایک انسان ہے جس کو کچھ اختیار دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس اختیار کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے، اور یہی خلافت ہے۔ اور باقی لوگوں سے بھی منوانا، رب کی مرضی کروانا، اور رب کی مرضی کے مطابق ان کی زندگیوں کو سنوارنا، ڈھالنا اور ان کو منظم کرنا، یہ اصل میں خلافت ہے جو بنی نوع انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے تاریخ کا مطالعہ کر کے کہ کس دور میں کن لوگوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ آج جس قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ فضیلت اس قوم کو تھی۔ ان کے اندر بہت سے انبیاء بھی آئے، بہت سے بادشاہ بھی آئے، بڑی بڑی حکومتیں بھی انہوں نے قائم کیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کی بارشیں اس قوم پر ہوئیں، من و سلوہ ان کو ملا، بادلوں کا سایہ ان کو ملا، دنیا کے خزانے ان کو ملے، اور روب داب بھی بے تحاشا ملا، عزت و وقار بھی بے تحاشا۔ براہ راست رب کے فرشتے بھی ان کی تائید کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ بہت کچھ دنیا کے اندر اس قوم کو اکرام ملا، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بھی بنا دیا، اور اس قوم کو عبرت کا نشان بنانے کا اصل سبب ان کے اپنے کرتوت تھے کہ انہوں نے بد عہدی کی، اور رب کے فرائض سے، رب کے قوانین سے منہ موڑا، نماز کو چھوڑا، زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑ کر سود کا نظام قائم کیا، نماز کو چھوڑ کر فحاشی عریانی کو فروغ دیا، اور صبر و ثبات اور استقامت کو چھوڑ کر مفاد پرستی، نفع اندوزی، منافقت، تضاد اور تناقض کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا روب داب ختم ہو گیا۔ رب کے قرآن کو، رب کی آیات کو انہوں نے تعویذ گنڈوں، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں کے لیے استعمال کیا، اور اس کے قوانین کو سیکھنے اور سکھانے اور نافذ کرنے کی بجائے عارضی اور فوری فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ فتوے بیچے، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اللہ کی آیات کو چھپا دیا، بیچ دیا، اور باطل کو اس حق کے اوپر ڈال دیا، باطل کا لبادہ اوڑھ دیا۔ یہ سارے کرتوت تھے اس قوم کے، جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ آگے 14 رکوع تقریباً اسی قوم پر تبصرہ کرتے ہوئے رب نازل فرمائیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس رکوع کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، آیات بھی پڑھتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنتے جائیے، اور جستہ جستہ اس کی تشریح بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے رغبت اور خوف اور خشیت اختیار کرو۔ نعمت کیا تھی؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، علم و روب ہر چیز دی تھی اس قوم کو، اور ان سے ایک عہد یہ لیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق سارے فیصلے کریں گے، معیشت کے، معاشرت کے، سیاست کے، آرٹ اور فن کے، سارے کام زندگی کے ہر شعبے میں رب کے حکم کو نافذ کرو گے۔ تو رب نے کہا کہ تم یہ میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اب ظاہر ہے
جب آپ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑی فوجیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جاہ و جلال والے آپ کے مدِ مقابل آئیں گے، اور اس میں بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی، پریشانیاں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ تو اس میں صبر اختیار کرنا ہے، صبر و ثبات اختیار کرنا ہے، استقامت۔ پھر دشمنوں سے ڈرنا نہیں ہے، رب سے ڈرنا ہے۔ رب کا ڈر آ جائے گا، آخرت کی جواب دہی کا ڈر آ جائے گا، تو پھر آپ سکون سے سارے نظام کو نافذ کر سکیں گے، وگرنہ ہر قدم پہ ٹھٹک محسوس ہوگی، جھجک محسوس ہوگی اور پیچھے رہ جاؤ گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ، اور میں کہ جو ہم نے تمہارے ساتھ نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب اب آ گئی ہے۔ تورات، انجیل، زبور میں جو تعلیمات، جو احکام تھے، اس کا اب لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس کو مان لو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے ہی انکاری نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ یہود جب تورات کا درس دیتے تو یہ بتاتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جو بت پرست معاشرہ تھا ان کے ساتھ جب بھی کوئی انبن ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا دعوت کے سلسلے میں یا عقائد کے سلسلے میں یا رسومات کے سلسلے میں یا معیشت اور معاش کے سلسلے میں، تو لڑائی بڑھائی ہو جاتی تو وہ دھمکاتے، یہود بنی اسرائیل کے بیٹے، یہ ان کو دھمکاتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور وہ کتاب لائے گا، اور اس نبی کا ساتھ ہم دیں گے، ان کے ساتھ مل کے تمہارے بتوں کو بھی توڑیں گے، تمہارا سر بھی پھوڑیں گے۔ تو اس طرح دھمکاتے تھے۔ اب جب کتاب آ گئی تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ عصبیت اور تعصب تھا، نسل پرستی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم میں نبی پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک یہ تفریق کر دی۔ تفرقہ بازی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، نسل پرستی بھی ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے آخری نبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، جو بات آ رہی ہے ٹھیک ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور انہوں نے کفر کر دیا۔ اور جن کو دھمکاتے تھے آخری نبی کا حوالہ دے کے تو وہ سارے مان گئے۔ بت پرستوں نے آگے بڑھ بڑھ کے بتوں کو توڑا اور اسلام کو گلے سے لگایا اور توحید کو اپنایا، تو وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے اور لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، اور دین کی خاطر ہر چیز چھوڑ چھاڑ دی، وطن، رشتہ داریاں، برادریاں، ہر چیز چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دیں، اور رب کے ہو کے رہ گئے، اللہ کے رسول کے وفادار بن گئے۔ تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تم تو لوگوں کو سمجھاتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کتاب کے پہلے ہی انکاری نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اب اس کتاب اور آخری نبی کا تذکرہ جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اب تم نے اس کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کا درس کیوں نہیں دیتے، اس کے حوالے کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ کہاں گئے تمہارے دروس، کہاں گئے وہ تمہارے بیانات، کہاں گئی وہ تمہاری تقریریں جو قوم کو سناتے تھے؟ کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ آپ کی گدی چھن جائے گی، آپ کا عہدہ اور رتبہ جاتا رہے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری عزتیں دوبارہ بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ ہی کے پاس رہیں گی، بس تھوڑا سا آپ اس ورژن کو اپنا لو جو آخری ورژن آیا ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دیکھو حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، حق کو بالکل بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یاد رکھو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اگر تم بہتری چاہتے ہو۔ دیکھیے یہ جو حق اور باطل کو گڈمڈ کرنا اور حق کو چھپانا، یہ سارے کام، یہ سارے کرتوت ہماری قوم اپنے اندر موجود ہیں۔ ہمارا جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، ایک سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک، چاہے وہ انتظامی ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے یا سیاسی ادارے ہیں،
یہ سارے ہی، اور پھر صحافتی خاص طور پہ جن کے پاس تاریخ کا علم ہے، آئین کا علم ہے، قوانین کا علم ہے، شخصیات کا علم ہے، یہ صحافی حضرات بھی کس طرح دیکھیں اپنا کانٹا چینج کرتے ہیں، کس طرح حق کو چھپاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ حق پر کون ہے، کون مسائل کا حل کر سکتا ہے، کون دین اور وطن کے ساتھ مخلص ہے، جانتے ہیں، لیکن یہ گڑبڑ کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت بھی موجود ہیں بنی اسرائیل میں جو موجود تھیں، اور اس کا انتباہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کر دیا تھا، اپنی قوم کو سمجھایا تھا، امت کو، کہ اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی یہودیوں کی روش پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے اور اتنی ان کی پیروی کرو گے کہ وہ اگر گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے پیچھے گھسو گے۔ تو کتمان حق کا جو جرم ہے ہماری ملت اسلامیہ نے، سارے اسلامی ممالک نے، جو مسلمان ممالک کہنا چاہیے، اسلام تو وہ ہوگا اسلامی جہاں اسلام نافذ ہوگا، تو مسلمانوں کے ملکوں نے بھی حق کو چھپایا ہوا ہے، اور جو اہل کفر ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے وہ بھی چھپا رہے ہیں، اپنی قوم کے سامنے حق کو نہیں آنے دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو جب بھی فساد برپا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ حق کو چھپانا ہے، کیونکہ جب حق لوگوں پہ واضح ہو جاتا ہے تو عوام الناس اس کو مان لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، اس کے مطالبے کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نہ میڈیا حق کو بیان کرتا ہے، اور نہ الیکٹرانک، نہ پرنٹ میڈیا، اور نہ ہی تعلیمی ادارے ہی طلباء کی وہ ذہن سازی کرتے ہیں جو حق لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیم لازمی ہوئی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی جج وغیرہ یا قانون کے ماہرین دورہ کرتے ہیں اسکولوں کا، تو اسکولوں نے کیا کیا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے، صرف کلاس روم کے اندر ایک جگہ انہوں نے قرآن رکھے ہوئے ہیں، اور جب دورہ کرنے والے آتے ہیں، جائزہ لینے والے، تو وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، یہاں تعلیم ہو رہی ہے۔ اور پھر حکومت نے بھی نصاب لاگو کرتے ہوئے عجیب تماشا کیا کہ کورس دے دیا کہ اتنی 8-10 صورتیں ہیں، لمبی لمبی صورتیں، یہ کورس کا حصہ ہیں، لیکن امتحان میں کیا پوچھیں گے، 10-12 آیات نامنیٹڈ ہیں، متعین ہیں، اس میں سے ٹیسٹ ہوگا۔ اب بتائیے کہ جب 10-12 آیات سے ہی ٹیسٹ ہونا ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ سارے صورتوں کو پڑھے، یا طلباء پڑھیں، یا اساتذہ پڑھائیں، یا ادارہ اس کا اہتمام کرے۔ پھر ادارے تو سارے مادہ پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو تنخواہوں سے ہی غرض رکھتے ہیں، اور علم بڑی دولت ہے کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے دولت کماؤ، پیسے کماؤ، یہی سب سے منافع بخش انڈسٹری ہے، تعلیمی ادارہ بناؤ اور دولت اکٹھی کرو۔ تو یہ حق کو چھپانے کے کئی طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور حق اور باطل کو گڈمڈ کر کے پیش کرتے ہیں۔ حفظ کا شعبہ بنا لیا، کچھ کلمے سکھا دیے، کچھ اسماء حسنہ رٹوا دیے، اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق کو جو نا اپنے طلبہ پہ غالب کر دیا ہے، اور دیکھیں جی بچے مسلمانوں کی طرح اب یہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کو پورے کا پورا پڑھانا، سمجھانا، اس پر عمل کروانا اور قرآن کا ماحول دینا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے، اسرائیل کے بیٹوں نے یہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، تم جانتے ہو کہ یہی حق ہے، اور اس حق کے اندر چوٹی کی چیز وہ نماز ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ یاد رکھیے جیسے ہی اسلام آیا، پہلی وحی آئی، اس کے ساتھ ہی نماز کا حکم آیا ہے۔ ایک آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیسے معلوم ہو کہ واقعی مخلص و مسلمان ہے، تو چند لمحے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اذان ہوتی، اگر وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ مخلص ہے، وگرنہ وہ ایسے ہی بس اسلام کا اعلان اس نے کر دیا ہے تاکہ مسلم سوسائٹی سے فائدے اکٹھے کرے۔ نماز ٹیسٹ کیس ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو بندہ مسلمان ہو اور سود لینا دینا نہ چھوڑے اور زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام نہ کرے، وہ مخلص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا کہ زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑا اور سود کو نافذ کیا، نماز کے نظام کو چھوڑا، فحاشی اور عریانی منکرات کے اندر پڑ گئے اور وقت ضائع کرنے پہ لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، انہوں نے نماز باجماعت کو بھی ترک کیا۔
آج ہمارے لوگ جماعت کے ساتھ کہاں چند کچھ نمازی تاجر تجارت پیشہ ہیں آفیسر ہیں تو وہ اپنے دفتروں کے اندر ہی اپنے کمروں کے اندر ہی اپنی دکانوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اور مسجد کے اندر بھی آتے ہیں تو وہ روح ہی نہیں ہوتی جو اجتماعیت پیدا کرے، ساتھ والے نمازی سے بھی کوئی تعارف نہیں ہوتا ہے۔ تو ورکعوا مع الراکعین کہہ کے اجتماعیت کا درس دیا ہے کہ جو اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے اس میں اجتماعیت غالب ہونی چاہیے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو براہ راست۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک بہت بڑا روگ ہے قول و فعل کا تضاد، تناقض، یہ بہروپیہ پن، یہ قوموں کو ڈبو دیتا ہے۔ جب اہل علم لوگ علم کی باتیں تو کریں لیکن خود عمل نہ کریں تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ دیکھیے یہ اہل علم سے مراد، جب ہم اہل علم لیتے ہیں تو فوری ذہن میں آتا ہے قرآن اور حدیث اور مدرسہ اور جامعہ اور دینی تعلیم کا۔ اللہ کے بندے، سارے ہی علمی شعبے جتنے بھی ہیں، وہ اسکالرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ فلسفی ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ ماہرین فن ہیں، جو بھی اہل علم ہیں، سب اہل علم کو یہ خطاب ہے کہ تم جو قوانین اپنے شعبے کی بہتری کے لیے بناتے ہو، سب سے پہلے اس کی خود پابندی کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ آفیسر خود من مرضی کر رہا ہے اور ملازمت سے سارے قوانین کی پابندی کروا رہا ہے اور خود اس سے بالا تر ہے، وہ چاہے ٹریفک کے قوانین ہو، چاہے ڈیوٹی پہ بر وقت آنے کے قوانین ہو، چاہے چھٹی کے قوانین ہو، چاہے تنخواہ اور مراعات کے قوانین ہو، جتنے بھی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی بالائی قوتیں کرتی ہیں اور نیچے بھی وہ روگ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے فساد کا اور بگاڑ کا اصل سبب، یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو قانون کی پابندی کا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ فَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم آئین اور قانون کی کتابیں تو پڑھتے ہو، پتہ ہے تمہیں، کیا تم عقل کے ناخن نہیں لیتے؟ اب سوال ہے کہ یا اللہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ہماری آمدن کم ہو جائے گی، فاقوں میں آ جائیں گے، عزت میں فرق آ جائے گا، نوکری سے نکال دیے جائیں گے، کئی تھریٹس ہیں، اگر یہ کریں گے آج جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں وزیر مشیر ناراض ہو جائیں گے جن کی سفارش سے میں آیا ہوں۔ یہ سارے جو خوف ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں، یا فلاں جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے IMF ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، بڑی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، اور ان سے جو معاہدے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے۔ بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ جو خوف ہیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے آخری دو آیات میں آج کے رکوع میں فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ دو نسخے ایسے ہیں جن کو اپنا لوگے تو یہ سارے دل درد ہمارے دور ہو جائیں گے۔ ایک ہے صبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ صبر کیا ہے کہ ڈٹ جانا، آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اپنے موقع پر جمے رہیں، قوانین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا اپنی کتاب پر ہو اور اس کی پالیسیوں پہ جمے رہو تو تم سربلند ہو جاؤ گے۔ یہ جو طاقتیں نظر آتی ہیں پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ جائیں گی، لیکن صبر اور ثبات کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مار کھاؤ اور غصہ پی جاؤ، نہیں، مار کھا کر غصہ پی جانا ہی صرف صبر نہیں ہے، بلکہ مار دینا بھی صبر ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، والصلاۃ، اور نماز کا نظام قائم کرو، پوری مار دھاڑ میں، جد و جہد میں، سعی و عمل میں، دوڑ دھوپ میں، جتنا مرضی آپ غرق ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے، آپ جلسے میں ہیں، جلوس میں ہیں، ریلی میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جنگ میں ہیں، جدل میں ہیں، تعلیم درسگاہ میں ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز قائم کرو۔ یہ آپ کو سیدھا کرے گی، یہ آپ کے ساتھ کی مدد کرے گی، کیونکہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو رب کے آئین کی کوئی نہ کوئی شک آپ سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ ہے بہت مشکل کام۔
بہت مشکل کام ہے دن میں 5 مرتبہ حاضر ہونا. الا علی الخاشعین، ہاں یہ آسان بھی ہے. آسان کن کے لیے ہے؟ جو خشیت رکھتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں. متکبر لوگ، انا پرست لوگ، مفاد پرست لوگ، شخصیت پرست لوگ، وطن پرست لوگ، نسل پرست لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. خدا پرست لوگ کام کریں گے، ان کو یہ بہت آسان ہوگا. ان کو تو سکون ہی مسجد میں ملتا ہے، ان کو تو سکون ہی نماز میں ملتا ہے. وہ تو اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس وجہ سے کہ ان کا ایمان اور یقین اور کامیابی کا جو معیار ہے، ان کی کامیابی کا معیار آخرت ہے. کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. وہ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جو لوگ دنیا کی کامیابی کو سب کچھ کامیابی سمجھیں، یہیں کی ترقی کو ساری ترقی سمجھیں، یہیں کے کیریئر کو سارا کیریئر سمجھیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام وہی کرے گا جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہوگا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ وہ اس کی طرف لوٹیں گے. اصل میں بنی اسرائیل کے اندر یہ رجوع الی اللہ یعنی آخرت کا جو تصور ہے، یہ بہت ہی مدھم پڑ گیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ فلاں کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے، فلاں کے کفارے سے ہم چھوٹ جائیں گے. جو بنی اسرائیل کے جو بیٹے آخری ان کی اولاد ہے، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے یا نصارہ کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. بنی اسرائیل میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو ان کے پیروکار جو ہیں وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے کفارہ دے دیا ہے ہمارے گناہوں کا، اب ہم جو مرضی کریں. یا پھر یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے ہم پادری کے پاس جائیں گے، کچھ پیسے دیں گے اور اپنے گناہ صاف کروا لیں گے. یہ اس طرح کے تصورات بنی اسرائیل میں در آئے تھے، جس وجہ سے باقی معاملات بھی ڈھیلے پڑ گئے، خراب ہو گئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہماری مسلم امت کے اندر بھی من و عن یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آخرت کا جو یقین رکھے گا وہ صبر و ثبات کا بھی مظاہرہ کرے گا، صوم و صلات کا بھی پابند ہوگا، صدقہ و زکوٰۃ بھی بڑی آسانی سے دے لے گا اور برائیوں سے بہت آسانی سے بچ جائے گا. تو حضرات یہ آج کے رکوع کی تعلیمات ہیں. آج ذرا ڈیٹیل زیادہ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید کڑیاں کھلیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں سے بچائے جو انحطاط اور زوال کا سبب ہیں، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ترقی اور عروج کی طرف لے جانے والی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.